بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے کہا، میری ماں بہت زیادہ بوڑھی اور ضعیف ہے، جو نماز میں بہت زیادہ غلطیاں کرتی ہے۔ مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے سوال کروں کہ وہ کس طرح نماز پڑھے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جو کچھ بھی سوال کرنا چاہیے سوال کرے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے سوالات بیان کیے، یہاں تک کہ نوبت 10ویں سوال تک پہنچ گئی، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہر سوال کا جواب کشادہ دلی سے دیتی رہی، لیکن وہ عورت سوالات کی کثرت کی وجہ سے شرمندہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اس سے زیادہ زحمت میں نہیں ڈالوں گی۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پھر بھی سوال کر، اور اس عورت کی تسکین کی خاطر فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کام دے، مثال کے طور پر اس سے کہے کہ یہ وہ بھاری وزن کسی اونچی جگہ پر پہنچا دے اور اس کام کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 دینار انعام ملیں گے، تو کیا وہ اس کام میں تھکن کا احساس کرے گا؟ اور اس عورت نے جواب دیا، نہیں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں ہر سوال کے جواب میں خداوند عالم سے اس سے کہیں زیادہ جزا حاصل کرتی ہوں اور ہرگز معلول نہیں ہوتی اور تھکن کا احساس نہیں کرتی۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اسلامی علماء جب خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اپنے علم و دانش کی کوشش جو انہوں نے لوگوں کی تعلیم اور ہدایت کے لیے کی ہے، اس کے برابر خدا سے جزا حاصل کریں گے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رات بھر کی مناجات اور باسو گرا وزاری کبھی کبھی آپ کے فرزند کو نیند سے بیدار کر دیا کرتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے شب جمعہ اپنی والدہ گرامی کو دیکھا کہ محراب میں عبادت میں کھڑی ہوئی تھی اور طلوع فجر تک رکوع اور سجدے کی عالم میں ہے اور سب کے لیے دعا کرتی، مگر اپنے لیے نہیں۔ میں نے عرض کیا، مادر عزیز، کیوں آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی؟ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے بیٹا، پہلے پڑوسی بعد میں خود۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند کو بہت زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتی تھی اور اپنے والد گرامی کی سفارش کی بنا پر بچوں کو پھولوں کا گلدستہ شمار کرتی تھی اور قرآن اور دعا کی تعلیم کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھی کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر میرا جسم ظاہر ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کی تازہ ٹہنیاں منگوائی، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مردہ عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہو اور کوئی میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح چڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دلہن کے ڈولے کی طرح ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایک وصیت کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام میں سب سے پہلی عورت جن کا جنازہ کسی پردہ پوش چارپائی پر اٹھایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ بھی اسی طرح پردے کے ساتھ لے جایا گیا اور ان کے بعد یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پردے کی پابندی کیا کرتی تھی، کبھی کسی نامحرم کی نگاہ آپ کے بالوں یا چہرے پر نہیں پڑی، حالانکہ آپ لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ اسلامی پردے کا خاص خیال رکھتی تھی۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کیا، ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس کی
نگاہ کسی نامحرم پر نہ پڑے اور نہ ہی کوئی نامحرم اسے دیکھ پائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جواب سن کر فرمایا، تم نے بالکل صحیح فرمایا۔ ایک دن ایک نبینہ شخص آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس سے پردہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مگر بیٹی یہ مرد نابینا ہے تو تم اس سے پردہ کیوں کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بابا جان، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں، لیکن وہ میری خوشبو تو محسوس کر سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو بہت زیادہ پسند فرمایا اور آپ کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔